ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک پرسکون سے گاؤں میں جو گھنے جنگل کے کنارے آباد تھا، ایک بیوہ عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کلیرس اپنی ماں کی طرح تھی، مغرور، سخت زبان والی اور خود پسند۔ چھوٹی بیٹی ماریان اپنے مرحوم باپ کی عکاسی کرتی تھی، نرم دل، صابر اور محبت کرنے والی۔ ان کا چھوٹا سا پتھریلا گھر بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کے آس پاس ایک ننھا سا باغ تھا جہاں ماریان روز جڑی بوٹیوں اور جنگلی پھولوں کی دیکھ بھال کرتی۔ گھر سادہ ضرور تھا، لیکن جب شام کو سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا تو پورا منظر سنہری روشنی سے نہا جاتا۔ ہوا میں اکثر روزمیری اور تھائم کی خوشبو پھیلی رہتی، لیکن اس خوبصورتی کے باوجود گھر کے اندر محبت کی کمی تھی۔ ماں کو صرف کلیرس دکھائی دیتی تھی، اس کی ہر بات پر تعریف، ہر غلطی پر پردہ اور ہر بدتمیزی پر خاموشی۔ کلیرس رنگ برنگے فینسی کپڑوں میں سجتی، چاہے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ ماریان سادہ لباس پہنے دن بھر کے کاموں میں مصروف رہتی، کنویں سے پانی لانا، جھاڑو دینا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا اور آگ جلانا۔ ماں کی زبان ماریان کے لیے ہمیشہ سخت رہتی۔ تم بس خواب ہی دیکھتی رہو ماریان، تم کبھی کچھ نہیں بنو گی۔ لیکن ماریان کبھی کچھ نہ کہتی، وہ جانتی تھی نرمی ہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایک دن گرمی کی شدت اپنے عروج پر تھی، دھوپ میں زمین جھلس رہی تھی اور ہوا میں گرمی کی لہریں دکھائی دیتی تھیں۔ ماں کو معلوم ہوا کہ گھر میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ وہ چیخی، ماریان، فوراً کنویں پر جاؤ، باغ کے اس پار والے پر، وہی سب سے ٹھنڈا پانی ہے، سب سے بڑا گھڑا لے کر جانا۔ ماریان چپ چاپ گھڑا اٹھا کر روانہ ہو گئی۔ کنواں دور تھا اور سورج کی گرمی سے اس کے پاؤں جل رہے تھے۔ جب وہ کنویں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، کمزور اور تھکی ہوئی۔ عورت نے نرمی سے کہا، بیٹی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ ماریان نے جھٹ گھڑا بھرا اور بڑی محبت سے بوڑھی عورت کو پانی پیش کیا اور اس کے لیے اپنے رومال سے پسینہ پوچھا۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، تمہاری نرمی کا صلہ تمہیں ملے گا پیاری بچی۔ اب سے جب بھی تم بولو گی تمہارے منہ سے یا تو ہیرا نکلے گا یا پھول یا موتی۔ ماریان حیرت سے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کے منہ سے ایک چمکتا ہوا ہیرا زمین پر گر پڑا، ساتھ ہی ایک موتی اور ایک خوشبودار پھول۔ وہ گھبرا گئی مگر شکر گزار بھی تھی۔ جب وہ گھر واپس پہنچی تو ماں اور کلیرس نے دیکھا کہ اس کے منہ سے ہیرے، موتی اور پھول گر رہے ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگی۔ اس نے ماریان کو ساری بات بتانے پر مجبور کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ انعام اس نے کنویں پر ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرنے پر پایا ہے، تو اس نے فوراً کلیرس کو حکم دیا، تم بھی فوراً اسی کنویں پر جاؤ اور ہوشیار رہنا، اسی طرح نرمی سے پیش آنا۔ کلیرس غرور سے بڑبڑاتے ہوئے کنویں کی طرف روانہ ہوئی، مگر دل میں کوئی نرمی نہ تھی۔ راستے میں وہ گنگنا رہی تھی کہ اسے کتنے قیمتی ہیرے ملیں گے۔ جب وہ کنویں پر پہنچی تو وہی بوڑھی عورت، جو دراصل ایک پری تھی، پھر موجود تھی، اس بار ایک شہزادی کے بھیس میں۔ اس نے نرمی سے پانی مانگا۔ بیٹی، کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ کلیرس نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، خود ہی پانی بھر لو۔ بوڑھی عورت نے غصے سے کہا، تمہارے غرور کا انجام بھی سن لو۔ اب سے جب تم بولو گی تمہارے منہ سے مینڈھک اور سانپ گریں گے۔ کلیرس غصے سے پیر پٹختی گھر واپس پہنچی۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، ایک بڑا مینڈھک اور ایک سانپ اس کے منہ سے نکل کر زمین پر گر گئے۔ ماں یہ دیکھ کر چیخ اٹھی اور غصے میں ماریان کو گھر سے نکال دیا کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا۔ ماریان خاموشی سے اپنی پوٹلی باندھی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ جنگل کے راستے جا رہی تھی کہ ایک دن ایک شہزادہ اس سے ملا۔ شہزادہ اس کی نرمی، اس کی شرافت اور اس کے بولنے سے نکلتے پھولوں اور ہیرے سے بہت متاثر ہوا۔ چند دنوں بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ ماریان اب ایک ملکہ تھی، مگر وہ ویسے ہی نرم دل اور مہربان رہی۔ ادھر کلیرس اپنے غرور اور زہر بھری زبان کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ کوئی اس کے قریب نہ آتا، وہ جہاں جاتی سانپ اور مینڈک اس کے پیچھے ہوتے۔ آخر کار وہ اپنی ہی تلخی میں کھو گئی۔ اور یوں یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نرمی اور خلوص ہمیشہ اپنا انعام دیتے ہیں، اور غرور، لالچ اور بد زبانی صرف تنہائی اور پچھتاوا چھوڑ جاتے ہیں۔